لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس میں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پہلی ملاقات کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جن کی لوگ بڑی تعظیم کرتے ہیں، ان کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو وہ قبول کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ان کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر میں نے علیہ السلام کہا۔ آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، جواب نہیں دیا۔ دوبارہ انہوں نے علیہ السلام کہا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علیہ السلام نہ کہو، اس لیے کہ یہ مردوں کا سلام ہے۔ اس زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے مردوں کو اس طرح سلام کرتے ہوں گے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ السلام علیکہ کہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ اور تمہارے اوپر کوئی مصیبت آن پڑے اور پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تمہاری مصیبت کو دور کر دے۔ اور میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر قحط سالی ہو جائے، بارشیں بند ہو جائیں، زمین غلہ وغیرہ اگانا چھوڑ دے اور پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دے۔ اور میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تم کسی ویرانے میں ہو، صحرا میں ہو، سفر میں ہو اور تمہاری سواری تم سے گم ہو جائے، جس پر تمہارا کھانا پینا اور توشہ ہو اور تم بالکل پریشان ہو جاؤ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہاری اس سواری کو تمہارے پاس لوٹا دے۔ میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت اچھے انداز میں تعارف فرمایا، وہیں آپ نے اپنی عظمت، اپنی منزلت اور قدر کا بھی اظہار فرما دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی قوی اور طاقتور ہے اور اپنے بندوں پر اتنی مہربان ہے تو اس اللہ کا رسول بھی یقیناً قابل عظمت ہے، قابل قدر اور قابل عزت ہے۔ بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو 5 نصیحتیں فرمائیں
اور یہ 5 نصیحتیں آداب معاشرت سے متعلق ہیں، جن میں سے پہلی نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی، لا تسبن احدا، کہ تم کبھی کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، تمہاری زبان سے کسی کے متعلق کبھی غلط الفاظ اور برے الفاظ نہ نکلے، اس کا اہتمام کرنا۔ اس لیے کہ ایک ایمان والے کی ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ اس عمل کے کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ چنانچہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس کے بعد کبھی بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، حتیٰ کہ نہ انسان کو اور نہ کسی جانور کو۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے کسی بات پر، تو وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے، اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں اور اس گالی دینے کے عمل کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اسی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب ہمارا نوجوان طبقہ اور بچے اپنے بڑوں کو اس طرح کا عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ برائی ان کے اندر بھی منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ بھی بچپن سے اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں کہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کی شان تھی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تعلیمات کو اپنا حفظ جان بنا دیتے تھے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر موت تک داخل کر لیا کرتے تھے، اس کے خلاف کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی وہ یہ کہ لا تحقرن شیئا من المعروف، کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، یعنی کسی بھی نیک کام کو خواہ وہ معمولی ہی ہو یہ سمجھ کر نہ چھوڑ دینا کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، یہ تو معمولی سی نیکی ہے۔ اس لیے کہ کون سی نعمت، کون سی نیکی کس وقت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو اگر آدمی بڑی بڑی نیکی کے کام کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کو اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر اس کے سامنے کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں کوئی چھوٹی نیکی کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ آدمی بڑی نیکی کرے یا چھوٹی نیکی کرے، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی نیکی سے راضی ہوتے ہیں، چھوٹی نیکی سے بھی اللہ راضی ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں واقعہ مشہور ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس لیے کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں اسی کی بدولت آدمی کی مغفرت ہو جائے۔ تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے ازار کو، تہمد کو یا کرتے کو یا جو بھی آدمی پہنتا ہے اس کو تم اپنے آدھی پنڈلی تک رکھا کرو، اور اگر کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکو تو پھر ٹخنوں تک اس کو رکھا کرو، اور پھر
آپ علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ فرمایا وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، اور تم اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تم اپنے دہبر وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھو، یعنی جس کے اندر ٹخنے چھپ جائیں۔ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، اس لیے کہ یہ تکبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی اپنے ازار وغیرہ کو، تہبت کو، یا جو بھی پہنتا ہے، اس سے آدمی کے ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے۔ نمازوں کے اندر تو لوگ اس کا اہتمام کر لیتے ہیں کہ نماز سے پہلے اگر کسی کے ٹخنے ڈھکے ہوئے تو اس کو کھول لیتے ہیں، لیکن عام حالات میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تکبر ہے، اور تکبر تو حرام ہے۔ کوئی کیس یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کے اندر تکبر نہ ہو اور پھر وہ اپنے ٹخنوں کو چھپائے تو یہ جائز ہو جائے گا، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہرحال اس طرح گناہ کرنا یہ ایک گناہ ہوتا ہے، اسی طرح اس گناہ گار کی، کسی گناہ گار کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے اگر آدمی کے اندر تکبر نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپائے، اس لیے کہ یہ متکبرین کی مشابہت اختیار کرنا اس کا ہو جائے گا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پانچویں نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر تمہیں کوئی ایسی برائی پر آر دلائے، شرم دلائے جو تمہارے اندر موجود ہے، تو تم اس کے بدلے میں اور اس کے جواب میں اپنے بھائی کو ایسی بات پر آر نہ دلاؤ جو تمہیں معلوم ہے۔ یعنی اگر آدمی کے اندر کسی بات پر جھگڑا ہو رہا ہے تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جھگڑے کے وقت میں آدمی اپنے مد مقابل کے عیوب کو بیان کرتا ہے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، یہاں تک کہ خاندان تک اور ماں باپ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمانے کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو، کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرے تو تم اس کے جواب میں ایسا نہ کرنا۔ تمہیں جو اس کی برائیاں معلوم ہیں، تم اس کی برائیوں کو اس کے سامنے ذکر کر کے یا کسی کے سامنے ذکر کر کے اس کو شرم نہ دلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو عمل ہے، اس کا وبال اور اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گے، لیکن تم تو اس پر صبر کرو گے، خاموش رہو گے، اس کا جواب نہیں دو گے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کو معاف کر دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا اجر ہے، تمہیں اس پر اجر ملے گا، اس پر ثواب ملے گا۔ تو اس کا بھی ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چند نصیحتیں ہیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو گویا کہ آداب معاشرت سکھلائے ہیں کہ اگر ان پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ بہت حد تک ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے